السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹیلیجنس کلاسز میں آپ کا سواگت ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے سیرت رسول کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آخری پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو پہلا حصہ ہے 40 سال کا، اس کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا۔ ہم نے جو پہلے ایپیسوڈ کے بالکل اینڈ میں جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ پاک کا پہلا میسج آپ کے پاس آیا۔ اور سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہو گئے۔ اب آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ساری دنیا میں اللہ کے میسج کو پھیلائیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، لوگوں کو سچی اور اچھی باتیں بتائیں، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ جب پہلی یہ وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ تھوڑا سا نروس ہو گئے تھے، اور اپنے گھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا ہے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو لوگوں کا بہت ساتھ دیتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کبھی بھی اوپر والا برا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی جو عیسائی عالم تھے، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں۔ وہ عیسائیت کی جو مشہور کتابیں ہیں، انجیل ہے، اور یہودیوں کی جو مشہور کتاب ہے توریت، اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پوری گفتگو سن کر، یہ کہانی سن کر آپ کو بتایا کہ آپ کے اوپر اللہ پاک کا فرشتہ آیا تھا، اور اس فرشتے نے اللہ پاک کا آپ کو میسج پہنچایا تھا۔ اب آپ اس میسج کو ساری دنیا کے سامنے پھیلائیے، اللہ پاک نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی اور لوگوں کو اللہ کا یہ میسج سمجھانا شروع کیا۔ کیا میسج تھا؟ میسج یہ تھا کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کو پوجو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ کو خدا مانو، صرف ایک ہی ہستی کو اللہ مانو، اور اسی سے ڈرو، اسی سے مانگو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے پرارتھنا کرو، کسی اور کو خدا مت مانو۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی سکسیسفل ہو جاؤ گے، اور اس دنیا کے مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی تم سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ تو یہ مشن اور یہ دعوت لے کر آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور شروع میں آپ لوگوں سے چھپ چھپ کر ملاقات کرتے تھے، اس لیے کہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں سارے مکے والے آپ کے دشمن نہ ہو جائیں۔ تو 3 سال شروع میں آپ نے بالکل چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ پاک کا حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اپنی دعوت کو کھل کھل کر بیان کریں اور چھپ چھپ کر بیان نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز لگائی، اعلان لگایا، اور سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ صفا پہاڑی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی آپ کی پبلک دعوت تھی۔ اس سے پہلے آپ انڈیویجولی کسی کو دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی، اور اسلام کا تعارف اور پریچنگ جو ہے ایک ایک شخص کے سامنے اکیلے کرایا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے وہاں اکٹھا کیا۔ تو یہ جو گھٹنا ہوئی، یہ ہم نے اوپر لکھ رکھا ہے فرسٹ پبلک دعویٰ 614 AD، اور یہ لکھا ہوا 4N، این کا مطلب ہوتا ہے نبوت۔ اور ہم آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ جب ہم ڈیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں تو کئی طریقے سے لگاتے ہیں، اس میں ایک تو AD ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نبوت کے حساب سے۔ تو گویا کہ یہ 4 نبوت، یعنی آپ کو نبی بنے ہوئے جب 14 سال چل رہا تھا اس سال کی یہ بات ہے۔ تو آپ ہل صفا پہاڑی کا نام ہے، پہاڑ وہاں مکے میں ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا، اس پر آپ چڑھ کر آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت سے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد جو ہے 3 سال آپ چونکہ لوگوں کو اکیلے سمجھا چکے تھے، تو ان 3-4 سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہم نے یہاں نام لکھ دیے ہیں۔ اسلام ایکسیپٹڈ بائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئی تھی، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف بھی تھی۔ حضرت ابو بکر جوانوں میں اور سمجھدار لوگوں میں
سب سے پہلے حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، پھر ہیں حضرت علی، یہ اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال کے تھے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ہے چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو غلاموں میں سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ 4 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے نمبر پر ہیں، انہوں نے پھر بہت سے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کا تعارف کرایا، تو ان کے کہنے سے، ان کے سمجھانے سے اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب نبوت کا 5واں سال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو کھلے عام دینا شروع کر دیا، ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، تو مکے کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ ان کو یہ لگا کہ اگر حق بات پھیل گئی، اسلام پھیل گیا، تو ہماری جو جھوٹی چودراہٹ ہے، ہماری جو کرسی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی اچھے انسان نے اچھی بات کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کی ریفارم کا کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو برے لوگوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور اس کی دشمنی کی ہے۔ تو بہت سے مکے کے جو سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، اور یہ جو چند نام ہم نے لکھے، ان کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال مسلمان ہو گئے تھے، جو کسی کے غلام تھے، حضرت سمیہ مسلمان ہو گئی تھیں، حضرت عمار مسلمان ہو گئے تھے، حضرت یاسر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی جو ہے چند لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کمزور تھے، دبے کچلے لوگ تھے، جن کی سماج میں کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی، بہت اہمیت نہیں تھی، کوئی ان کا بہت زیادہ اسٹیٹس نہیں تھا، کوئی ان کا مقام نہیں تھا، یا وہ بہت سے لوگ وہ تھے جو دوسروں کے غلام تھے۔ تو اب ان لوگوں نے ان کمزور مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا، بہت برا ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت بلال کو جو ہے دھوپ میں مکے کی زمین پر ان کو لٹا کر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا کرتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن بلال کہتے تھے کہ نہیں، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس طرح جب ان لوگوں نے بہت ظلم شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو، تمہارے قریب میں ایک دوسری کنٹری ہے جس کا نام حبشہ اس زمانے میں تھا، آج کل اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو اس کا بادشاہ تھا، اس کا نام نجاشی تھا، اور وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ چرچا تھی اس زمانے میں کہ وہ بہت انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور بہت اچھا انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، تم لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ تو شاید تم کو چین کا سانس لینے مل جائے، اور یہاں جو لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم سے تم بچ جاؤ۔ تو فرسٹ مائیگریشن ٹو حبشہ، پہلی مرتبہ جو لوگ گئے وہ 15 لوگ تھے۔ ان میں 11 میل تھے، 11 مرد حضرات تھے، اور 4 فیمیل تھی۔ یہ پہلا گروپ تھا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ گیا، اس میں لکھا ہوا ہے 101 لوگ تھے، اس میں 101 پرسنز، جس میں 83 میل تھے اور 18 فیمیل تھیں۔ یہ سیکنڈ گروپ تھا، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ان کے لیڈر حضرت جعفر تھے، اور حضرت جعفر یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی تھے۔ جب یہ دونوں گروپ وہاں پہنچ گئے تو مکے کے جو کافر لوگ تھے، جو دشمن تھے اسلام کے، ان کو اب بھی برداشت نہیں ہوا۔ وہ کم سے کم یہ سوچتے چلو بھائی مسلمان یہاں سے تو چلے گئے، اب جہاں جا کے وہ رہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں، لیکن ان کو ابھی بھی برداشت نہیں ہوا، ان کو چین نہیں پڑا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو حبشہ بھیجا، نجاشی بادشاہ کے پاس، اور یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہم کو واپس کر دو، ہم ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیں گے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے تقریر کی اور نجاشی کو بتایا کہ دراصل ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی مان لیا ہے، اور ہم ان کو فالو کرنے لگے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو بہت اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ مردار کھا لیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے ہم نے ساری برائیاں چھوڑ دی ہیں، اب ہم اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ محمد صاحب ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، غریبوں، یتیموں، کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے۔ ہم کوئی ملک چھوڑ کر یا بھاگ کر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ہم کو بھگایا ہے، انہوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا انہوں نے ہم کو ستایا ہے کہ ہمارا مکے میں رہنا دو بھر کر دیا تھا۔ اس لیے ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اور آپ انصاف کرتے ہیں، اور آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی
تو حضرت جعفر سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے نبی پروفٹ محمد لے کر آئے؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں میرے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں نجاشی کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی سمجھدار آدمی تھا، عالم تھا، وہ بھی عیسائی مذہب کو جانتا تھا۔ جب اس نے سورہ مریم کی وہ آیتیں سنی جن میں عیسائی مذہب کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، تو اس کو بہت ہی اچھا لگا اور وہ بہت امپریس ہوا، اور وہ سمجھ گیا کہ مکے کے جو کافر اور نون مسلم جو سردار ان کو چھیننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہی غلط ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے جو ہے یہ کمزور ہیں اور یہ سچ پر ہیں، سچے راستے پر ہیں۔ اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان دو جو مکے کے سردار آئے ہوئے تھے ان سے کہہ دیا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ دو گروپ جو ہے حبشہ گئے تھے، اور یہ جو بات ہے یہ 5ویں سال کی بات ہے، یعنی نبوت کا جو 5واں سال چل رہا تھا اس میں یہ ہجرت ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے 616 میں 616 اے ڈی اور 7 نبوت، یعنی نبوت کا یہ 7واں سال تھا، اس میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایکسیپٹڈ اسلام۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے 7ویں سال، جب اللہ کے رسول کو نبی بنے ہوئے 7واں سال چل رہا تھا، اور 616 اے ڈی تاریخ چل رہی تھی، تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر یہ دونوں مکے کے بہت ہی بہادر اور بہت ہی مضبوط آدمی مانے جاتے تھے، ان کے سامنے مجال بھی نہیں تھی کسی کی آسانی سے کہ لب ہلا سکے، تو بہت پاورفل مانے جاتے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے سے تھوڑا سا مسلمانوں کو مضبوطی حاصل ہو گئی اور مسلمانوں میں تھوڑی مضبوطی آ گئی۔ اب چونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے اور بھی کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے، اور ایک طریقے سے مسلمانوں کو تھوڑا سا سہارا مل گیا۔ اس کی وجہ سے مکے کے جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کو اب اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے دباؤ نہیں بنایا مسلمانوں پر اور مسلمانوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا تو پھر تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور یہ لوگ مکے میں پھیل جائیں گے، پورے عرب میں پھیل جائیں گے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام کو روکیں اور لوگوں کو مسلمان بننے سے روکیں۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور زیادہ ان پر زیادتی کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک جگہ قید کر دیا جائے۔ وہاں ایک گھاٹی تھی، ایک پہاڑ کے اندر جو گفا ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو گھاٹی بولتے ہیں، جس کو عربی میں شعب بولتے ہیں۔ اس کا نام ابو طالب پڑ گیا بعد میں، تو اس کو شعب ابی طالب بولتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے شعب ابی طالب۔ 616 اے ڈی اور نبوت کا یہ 7واں سال تھا، اس میں یہ کام ہوا۔ تو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مسلمانوں کو جیل میں بند کر دیا گیا اور بائیکاٹ کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے مکے میں یہ اعلان کروا دیا گیا اور ایک لیٹر پر لکھ کر، ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے جو کعبہ تھا اس پہ چپکا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ بھئی کوئی بھی شخص جو ہے مسلمانوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گا، نہ ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ ہوگا، نہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی چیز ان کو بیچ سکتا ہے، نہ کوئی چیز ان سے خرید سکتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا رابطہ، کنیکشن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو بھی کرے گا تو اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تو 3 سال کا سخت بائیکاٹ ہوا، اتنی سختی مسلمانوں نے جھیلی کہ کھانے کے لیے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور کوئی دوسرا شخص باہر سے کھانے کی چیز پہنچا بھی نہیں سکتا تھا، کھانے کا غلہ ختم ہو گیا جو بھی تھوڑا بہت تھا، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے پیاس سے چلایا کرتے تھے اور ماؤں کے پاس ان کو کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ایسا بھی ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی تھے، وہ بھی اس جیل میں بند کیے گئے تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ مجھے چمڑے کا کوئی ٹکڑا ہاتھ آ گیا، تھوڑا ملائم سا لگا، میں نے اسی کو بھون کے کھا لیا۔ تو یعنی بہت ہی ظلم کے ساتھ، بہت ہی سختی کے ساتھ یہ 3 سال مسلمانوں نے گزارے۔ تو 3 سال کے لیے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا۔ اس کے بعد 619 میں جب 10واں سال تھا نبوت کا، 616 میں بائیکاٹ شروع ہوا تھا اور 619 میں یہ بائیکاٹ اینڈڈ، ختم ہو گیا۔ اور اسی سال پھر حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن بولتے ہیں، عام الحزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم اور عام کا مطلب ہوتا ہے سال، تو عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال۔ چونکہ اس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بہت مضبوط سہارے تھے۔ گھر کے باہر ابو طالب آپ کا بہت مضبوط سہارا تھے، اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ تھیں، آپ کی بیوی تھی، وہ آپ کا بہت مضبوط سہارا بنتی تھیں۔
گھر کی باہر کی پریشانیوں میں ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور مکے کے جو سردار تھے جب وہ پریشان کرتے تھے تو ابو طالب ان سے بات چیت کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فل سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اور گھر کے اندر جب آپ کبھی باہر سے ٹینشنیں سن کر آیا کرتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو دل کبھی کبھی ٹوٹ جاتا تھا، تو جب آپ باہر سے گھر آیا کرتے تھے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ لیکن اس سال دونوں کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول تھوڑا تنہا پڑ گئے، اکیلے پڑ گئے، اور آپ کو بہت غم ہوا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اکیلے رہنے لگے، تو بعض صحابہ کے مشورے سے پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرا نکاح کیا، اور پھر اسی سال کچھ دنوں کے بعد ایک تیسرا اور نکاح کیا، تو 619 میں میرڈ ود حضرت سودا اینڈ حضرت عائشہ۔ 619 میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت سودا ایک بوڑھی خاتون تھی، بہت ایجڈ خاتون تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت عائشہ یہ چھوٹی عمر کی خاتون تھی، لڑکی تھی اس ٹائم، تو ان کی صرف جو ہے 6-7 سال کی ایج تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ رخصتی ان کی بعد میں ہوئی تھی، یعنی آپ کے گھر یہ بعد میں تشریف لائی تھی، لیکن نکاح جو ہوا تھا وہ 6-7 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ تو دو آپ نے نکاح کی، اور آپ کو ایک بات بیچ میں یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا، لیکن ان میں ساری عورتیں جو تھیں بوڑھی تھیں یا بہت عمر کی تھیں، صرف حضرت عائشہ تھی جو کنواری تھی، باقی جتنی بھی 10 بیویاں تھیں وہ سب کی سب پہلے کسی کی بیوی رہ چکی تھی، ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا تھا، اور سب کی ایج جو ہے وہ آپ سے زیادہ تھی، سب تقریباً جو ہے 50 سے پلس تھی، 50 پلس جو ہے ان کی ایج تھی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکے ہم پہلے کہ حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول کا تو حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی اور اللہ کے رسول 25 سال کے تھے، تو تب بھی وہ 15 سال آپ سے بڑی تھی، اور ان سے جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، جس کا ہم پہلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال تو ہم بتا رہے تھے آپ کو 619 AD میں آپ نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ دیکھا کہ آپ مکے کے لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں، بہت آپ سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن لوگ مسلمان ہو کے نہیں دے رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی دشمنی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو ستاتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے سوچا اگر مکے کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو چلو مکے کے قریب میں 60-70 کلومیٹر ایک شہر ہے طائف، وہاں جا کے دیکھتے ہیں شاید وہاں کے لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ، جن کا ہم نے اوپر نام لکھا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 619 میں ٹورڈس طائف سٹی طائف جو شہر ہے اس کا آپ نے رخ کیا اور آپ وہاں گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں۔ اس زمانے میں طائف میں 3 لوگ جو ہے وہ سردار مانے جاتے تھے، اور ان کا قبیلہ تھا ثقیف، اس کا نام تھا ثقیف۔ ان کے 3 سردار تھے، ان کے نام لکھے ہوئے مسعود، حبیب اور عبد اللیل، ان کے قبیلے کا نام تھا ثقیف۔ یہ ان کے قبیلے کا نام تھا، ان قبیلے کے 3 سردار تھے۔ تو آپ نے سوچا پہلے ان سرداروں سے بات کی جائے، ان سرداروں کو سمجھایا جائے، اگر ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی تو پھر آگے اور بھی لوگ بات مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول پہلے ان تینوں کے پاس گئے، لیکن ان تینوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی باہر سے آتا تو وہ مہمان ہوتا ہے، مہمان کی خاطر کی جاتی ہے، اس سے پانی کو چائے کو پوچھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے آپ سے نہ پانی کو پوچھا نہ چائے کو، چائے تو خیر ہوتی نہیں اس زمانے میں، لیکن نہ پانی کو پوچھا نہ آپ کی کوئی خاطرداری کی، بلکہ آپ نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا میسج لے کر بھیجا اور میرا یہ میسج ہے، تو ان لوگوں نے بدتمیزی آپ کے ساتھ کی، آپ کو جھٹلایا، برا بھلا کہا، اور پھر جب آپ وہاں سے نکل کے چلے تو انہوں نے اپنے شہر کے غنڈوں کو، بدماشوں کو، لوفروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر مارے اور آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دیں، اور اتنے آپ پر پتھر مارے کہ آپ جو ہے خون سے بھر گئے۔ جو آپ جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتے میں خون بھر گیا، آپ کے بدن سے خون بہنے لگا، پسینہ الگ ٹپک رہا تھا اور خون الگ بہ رہا تھا، وہ جوتے آپ کے خون سے بھر گئے، آپ بہت ہی تھکن سے چور چور ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ پھر آگے جا کے ایک پہاڑ پہ ایک جو ہے باغ تھا، وہاں باغ میں جا کے آپ نے پناہ لی۔ تو اس طرح آپ نے طائف کا سفر کیا تھا تاکہ لوگوں کو جو ہے سمجھا سکیں، لوگوں کو حق بات پہنچا سکیں، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا۔ اس کے بعد جو ہے 620 میں، اچھا طائف کے بارے میں ایک بات آپ کو بڑا پورا واقعہ بتا دیتے ہیں، بڑا اچھا ہے۔
جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر چور ہو کر جو ہے ایک باغ میں بیٹھ گئے اور ان لوفروں سے آپ کو پناہ مل گئی، نجات مل گئی، تو وہاں آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اور کہا کہ اللہ پاک لوگ مجھے بڑا کمزور سمجھ رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے ہیں. بہت آپ نے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کی کہ آخر کیا بات ہے. تو اللہ پاک نے جو ہے ایک فرشتے کو بھیجا آپ کے پاس اور کہا، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا. طائف جو شہر ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، دونوں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں طائف شہر بسا ہوا ہے. تو جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یعنی وہ فرشتہ جس کے ذمہ پہاڑوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا دوں اور سارے لوگوں کا ستیہ ناش کر دوں، پورے شہر کو کچل کر رکھ دوں پہاڑوں کے بیچ میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ پاک نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں لوگوں سے انتقام لوں، لوگوں سے بدلہ لوں. اگر آج ہی لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، آج ان لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو میری بات سمجھیں، میرے اسلام کو قبول کریں اور میرے مشن کو آگے بڑھائیں. اس لیے جو ہے اللہ پاک نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں سے بدلہ لوں، انتقام لوں. اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ تم لوگ اس شہر کو کچل کر رکھ دو. چنانچہ طائف میں ہی محمد بن قاسم پیدا ہوئے آگے چل کر، جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو پھیلایا تھا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی بڑی خوبی تھی، بہت ہی انسانیت والی بات تھی، رحم دلی کی بات تھی کہ اگر آپ اس ٹائم پہاڑوں کو کچلنے کی اجازت دے دیتے تو وہ شہر ختم ہو چکا ہوتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں طائف کے لوگ بھی بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے تھے اور طائف کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا. تو اس واقعے کی وجہ سے چونکہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لوگوں نے بہت برا آپ کے ساتھ سلوک کیا، مکے کے لوگ ویسے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، آپ نے سوچا تھا کہ طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ طائف چلے گئے تھے. اب طائف کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ کا دل تھوڑا سا ٹوٹ سا گیا، بہت آپ پریشان سے ہو گئے. اللہ پاک سے آپ نے دعا بھی کی جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی. تو اب اللہ پاک نے آپ کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز سے نوازا، ایسی نعمت سے نوازا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. اس کو کہا جاتا ہے معراج کا سفر. اللہ پاک نے آپ کو معراج کا سفر کروایا. معراج کا سفر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے آپ ڈیٹ سمجھ لیں، یہ 620 AD میں معراج کا سفر ہوا تھا. آپ اپنی پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر رات میں سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ایک سواری لے کر آئے، براق، اس کو براق بولتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے بائی براق ٹو مسجد اقصی. تو براق ایک سواری تھی. کیسی سواری تھی یہ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ نہیں بتا سکتے، لیکن وہ سفید رنگ کی ایک سواری تھی جو بہت تیز چلتی تھی. یہ آج کل جو یہ راکٹ ہوتے ہیں ان سے بھی کہیں تیز چلتی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس براق سواری پر سوار ہو کر جو ہے مکے سے مسجد اقصی گئے، بائی براق ٹو مسجد اقصی. مسجد اقصی یہ فلسطین، جو آج کل اسرائیل کے برابر میں جو شہر ہے، اسرائیل نے فلسطینی پر قبضہ کر کے اپنے ایک حصے کو الگ کر کے اس کو اسرائیل بنا لیا ہے، ورنہ اصل وہ فلسطین کا حصہ ہے. تو فلسطین کا جو حصہ وہاں ایک مسجد ہے مسجد اقصی، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھی، یعنی مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے شروع میں. آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مکے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے، لیکن جب اسلام آیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں نبی بنے تھے، تو شروع میں جو ہے آپ اور آپ کے ساتھی مسلمان جو تھے وہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، بلکہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو فلسطین میں ہے. تو آپ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی گئے. یہاں آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اللہ پاک نے سارے نبیوں کی روحوں کو زندہ کر کے آپ کے پاس بھیجا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی. سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے فرام دیر ٹو 7 اسکائز، 7 آسمانوں تک آپ گئے، بلکہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر گئے، آپ اللہ پاک کے پاس تک گئے. ایک جگہ پہنچ کر جو بالکل عین تھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبرائیل جو آپ کے ساتھ تھے، جو بڑے فرشتے ہیں سب سے، انہوں نے کہا کہ اب اس سے اوپر ہم بھی نہیں جا سکتے، اس سے اوپر صرف آپ ہی جا سکتے ہیں. تو وہاں آپ اللہ پاک کے پاس پہنچے، اللہ پاک سے ملاقات آپ کی ہوئی، جیسے بھی ہوئی ہم نہیں جان سکتے، یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے. تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ فرمایا، اسپیشل معاملہ فرمایا کہ آپ کو اپنے پاس بلایا، بہت ساری باتیں ہوئیں اور اسی موقع پر جو ہے نماز بھی فرض ہوئی. اسی موقع پر نماز بھی فرض ہوئی، یہ لکھا ہوا ہے صلاح میڈ اوبلیگیٹری، کہ اسی موقع میں نماز بھی فرض کی گئی. اور یہاں جب آپ جا رہے تھے آسمانوں پر
تو آپ کی ملاقات بہت سے نبیوں سے بھی ہوئی، جو پرانے نبی تھے جو آسمانوں پر ہیں ان میں سے بہت سے نبیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. تو ہم نے لکھ رکھا میٹنگ وتھ پروفٹس. کس نبی سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو نمبر پڑا ہوا ہے اس نمبر کا مطلب ہے کس آسمان پر ملاقات ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی تھے، ان سے آپ کی ملاقات پہلے آسمان پر ہوئی. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں دوسرے آسمان پر تھے، دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی. حضرت یوسف سے تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون سے پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر. تو ان ساتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اسی ٹائم پر جو ہے نماز بھی فرض کی گئی، 5 نمازیں فرض کر دی گئیں. اس سے پہلے مسلمان نماز تو پڑھتے تھے لیکن 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں تھی، 2 ٹائم کی نماز مسلمان پڑھتے تھے، یا اس کے علاوہ جس کا جتنا دل چاہتا تھا اتنی پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے 5 نمازیں فرض کر دی گئی، اور پہلے تو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. یعنی اسی معراج کے سفر میں اللہ پاک نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن پھر اللہ کے رسول نے درخواست کی تو اللہ پاک نے 50 کو کم کر کے 5 کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہم 5 پر ہی 50 کا ثواب دیں گے. یہ جو سفر ہوا پورا اللہ کے رسول علیہ السلام کا، کہ آپ براق سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور مسجد اقصیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ اوپر تک گئے، اللہ پاک کے پاس تک گئے، اور اللہ پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا. جب اللہ کے رسول نے صبح سب کو یہ بات بتائی کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے سے جو ہے سفر کرایا، تو جو کافر لوگ تھے جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو ہے آپ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں جو ہے مکے سے جو ہے فلسطین چلے جائیں جہاں کئی مہینے کا سفر تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اس زمانے میں تو یہ چیز تھوڑا مشکل لگتی بھی تھی، لیکن آج کل راکٹ جو ہے منٹوں سیکنڈوں میں کتنا لمبا سفر طے کر لیتا ہے، جبکہ راکٹ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. تو جو مشینری انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ جب اتنی تیز سفر کر سکتی ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو بہت تیز سفر کرا دے. بھائی لائٹ ہے، لائٹ 1 سیکنڈ میں لگ بھگ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرتی ہے، جبکہ لائٹ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے. تو ایسے اللہ پاک اگر چاہیں تو اپنے کسی بندے کو چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں لاکھوں کروڑوں میل کا سفر طے کرا دیں تو اللہ پاک کے پاورفل ہونے سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہو سکتی ہے. تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سارے کافروں نے آپ کی بات جھٹلائی، اور بہت سے لوگ مذاق بناتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مکے سے جو ہے مسجد اقصیٰ چلا جائے اور واپس بھی آ جائے رات کے رات میں. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی ایسے سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے بھی اوپر گئے، اور پھر بعد میں واپس بھی آ گئے رات ہی کے تھوڑے حصے میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا بھائی اس میں تو مانتا ہوں اس کو سچا، بالکل اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر میرے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ بات ہے. تم تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہو، جبکہ میں تو خود ہی دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کے پاس جو ہے وحی آتی ہے، اللہ پاک کے پاس سے 7 آسمان سے بھی اوپر سے وحی آتی ہے، چند سیکنڈوں میں وحی آتی ہے اور فرشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میرا نبی اگر ایسی بات کہہ رہا ہے تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس واقعے کو حضرت ابوبکر نے بالکل سچا مانا، اور جو لوگ مذاق بنانے کے لیے آئے تھے ان کو وہاں سے اس طرح بھگا دیا کہ نہیں تم جو ہے پروپیگنڈا کرو، جھوٹ بول رہے ہو، میرے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، تم تو اس پہ تعجب کر رہے ہو، میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں اپنے نبی کے بارے میں دیکھتا ہوں اور بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہی آتی ہے چند سیکنڈوں میں وہی پوری ہو جاتی ہے اور فرشتہ وہی اور پیغام پہنچا کر واپس بھی چلا جاتا ہے. تو میرے نبی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے. تو چونکہ حضرت ابوبکر نے آپ کو سچا مانا اور آپ کی تصدیق کی، اس لیے اسی ٹائم پر آپ کو ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا صدیق کا. یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے ابوبکر واز گیون ٹائٹل آف صدیق. تو اسی ٹائم پر حضرت ابوبکر کو صدیق کہا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، اور آج کل جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق پورا لگا کر کہا جاتا ہے. اس کے بعد 620 AD میں یعنی 11 نبوت میں، نبوت کا جو 11واں سال تھا، اس ٹائم پہ جو ہے اب ہم نے یعنی یہ جو اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے تو آپ لوگوں کو دعوت دینے لگے، سمجھانے لگے، اور مکے کے اندر جو ہے میلے لگتے تھے، کچھ جیسے عرس ہوتے ہیں نا آج کل میلے لگتے ہیں، اسی طرح مکے میں کچھ میلے لگتے تھے اور کئی جگہ میلے لگا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہاں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کا تعارف پریچنگ کرایا کرتے تھے. تو آپ گھومتے رہتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں،
میلوں پر ٹھیلوں پر جہاں بھی آپ کو کوئی ملتا تھا بڑے درد کے ساتھ دل کے ساتھ آپ سمجھایا کرتے تھے بھائی دیکھو اللہ کی بات مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ جو ہے پوری زندگی بھی ناکام رہو گے اور آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ تو آپ جو ہے اس طرح لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ تو 620 AD میں مدینے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے 6 لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، 6 persons آف مدینہ۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، تو یثرب کے جس کا بعد میں نام مدینہ پڑا، وہاں کے 6 لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام۔ ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان اس لیے ہو گئے چونکہ یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے اور مدینے میں یہ سنتے رہتے تھے یہودی جو آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت جلدی ایک نبی آنے والا ہے۔ ان کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ کس ٹائم وہ آئے گا، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب آخری نبی کا زمانہ قریب آنے والا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں سنتے تھے۔ اور جب مکے میں اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو جانا اور آپ کو پرکھا، تو ان کو لگا کہ واقعی میں یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے انسان ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچے اور انہوں نے اپنے لوگوں میں اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو سمجھایا۔ تو کچھ لوگ جو ہے مدینے سے مکہ آئے اگلی مرتبہ، اور ایک گھاٹی ہے مکے کے اندر، ایک پہاڑ پر ایک گھاٹی گفا، وہاں چھپ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں اللہ کے رسول نے ان سے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک شپت لی کہ تم لوگ اسلام قبول کر رہے ہو اور اسلام کو پھیلاؤ گے، تو اسلام کو پھیلانے میں میرا ساتھ دو گے، یہ ان سے شپت لی گئی۔ اس شپت کو جو ہے انگریزی میں بولتے ہیں پلیج، تو یہ فرسٹ پلیج ان عقبہ، عقبہ گھاٹی کو بولتے ہیں، اس کو اردو میں بولتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ بیعت کا مطلب شپت لینا یا پلیج کرنا، ٹھیک ہے، اور عقبہ یہ گھاٹی کا نام ہو، اولا کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ، تو آپ کتابوں میں پڑھیں گے بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پلیج ان عقبہ یہ 621 AD میں ہوا، اس میں 12 لوگ آئے تھے مدینے کے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا اللہ کے رسول سے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن سکھائے اور ہم کو اسلام کی باتیں بتائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ پھر یہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے 1 سال میں بہت محنت کی، جگہ جگہ جا کر، گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کو سمجھایا۔ چنانچہ اگلے سال یعنی سیکنڈ پلیج ان عقبہ 622 AD، اور نبوت کا یہ 13واں سال تھا، 75 persons، تو اگلے سال 75 لوگ آئے مدینے کے، اور 75 لوگ مسلمان ہوئے، اور اسی جگہ جہاں پہلی بیعت ہوئی تھی، پہلی شپت لی گئی تھی، اس جگہ شپت لی گئی۔ ان 75 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول سے وعدہ لیا اور آپ سے وعدہ کیا، اور آپ کو یقین دلایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور پھر یہ بھی کہا آپ سے کہ مکے کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مکے کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے مکے سے مدینے کو مائیگریشن کر جائیے، مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیے، آپ مدینہ تشریف لے آئیے، ہم لوگ اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کے مشن میں ساتھ دیتے ہوئے ہماری جان بھی چلی جائے گی تو ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا آپ سے، یہ انہوں نے آپ سے شپت، یعنی آپ نے ان سے شپت لی، اور یہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا، یہ بات طے ہوئی کہ ہم مرتے دم تک اسلام کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ دوسری بیعت عقبہ کہلاتی ہے، دوسری بیعت عقبہ، ٹھیک ہے۔ عقبہ کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا، گھاٹی کو بولتے ہیں، بیعت کا مطلب شپت لینا یا ایگریمنٹ کرنا بولتے ہیں، اور اولا یہ پہلی کو بولتے ہیں۔ تو بیعت عقبہ اولا اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ، ثانیہ کا مطلب دوسری، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پہلی بیعت عقبہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوسری بیعت عقبہ، انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں فرسٹ پلیج ان عقبہ اور سیکنڈ پلیج ان عقبہ۔ اس میں جو ہے 75 لوگ آئے ہوئے تھے دوسری والی میں، اور پہلے والی میں 12 لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ تقریباً 13 سال ہو گئے مکی زندگی کے، نبی بننے کے بعد کے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر اب مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب 14واں سال شروع ہوا نبوت کا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام نے بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ تو یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ آج یہاں ختم ہوا۔ اس کے بارے میں ہم نے مکی زندگی کے جو 13 سال تھے ان کے بارے میں، جو اہم ایونٹس تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے مدنی زندگی کے بارے میں، مدنی پیریڈ کے بارے میں، جو انشاءاللہ تقریباً 10 سال پر مشتمل ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔